پی کے اعمال کی مینا سے ہے مخمور جہاں، شیخ کے عشق کی گولی کوئی کھالی میں نے، شیخ کے عشق کی گولی کوئی کھالی میں نے۔ شاباش شاباش۔ اب شیخ کے عشق کی گولی کھانے کے لیے 4 کام کرنا پڑے گا، تب وہ گولی ملے گی۔ پیسے سے نہیں ملے گی، وہ عمل سے ملے گی۔ جو شخص زیادہ سے زیادہ حرام آرزو کا خون کر کے دل پر غم اٹھاتا ہے تو اس کے قلب میں شیخ کے فیض کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کسان دیہاتوں میں گئے ہیں، کبھی کسان غلہ اور بیج ایسے نہیں پھینک دیتا، پہلے زمین کی جوتائی کرتا ہے، ڈھیلے ڈھیلے جتنے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، پھر پانی ڈالتا ہے، پھر کھاد ڈالتا ہے۔ اسی طریقے سے سالک جو اپنے خون آرزو سے اپنے دل کو آبیاری دیتا ہے، اپنے خون آرزو سے دل کی آبیاری دیتا ہے، اس کے قلب کی زمین میں شیخ کے فیض کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا مرید جو 100 برس میں پہنچے گا، خون آرزو کرنے والا مرید سیکنڈوں میں اور منٹوں میں اس مقام پر پہنچے گا۔ جن لوگوں کو اللہ تک پہنچنے میں دیر ہوئی اور شیخ کے ساتھ بھی رہے، وہ خون آرزو نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تک پہنچنے میں سست اور کاہل اور فراق میں مبتلا رہے، کیونکہ یہ شخص جو ہے دل کی زمین کو اس قابل نہیں بنا رہا ہے کہ شیخ کا فیض اس میں داخل ہو جائے۔ پتھر اور پہاڑ پر پانی برستا ہے مگر پہاڑ پر سبزہ نہیں اگتا، نرم زمین پر سبزہ اگتا ہے۔ اس لیے شیخ کا پانی ان دلوں پر کام کرتا ہے جو دل نرم ہو جاتے ہیں اپنی خون آرزو اور شکست آرزو سے۔ شاعر کہتا ہے، نہ میکدے میں نہ خانقاہ میں ہے، نہ میکدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ خون آرزو سے دل کو تباہ کر لو تو انشاءاللہ اللہ کا نور آپ کے دل کے ذرے ذرے میں داخل ہو جائے گا، اور تکلیف تھوڑی سی ہوگی مگر راحت اتنی ہوگی کہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہنچنے میں ہوگی تو بے حد مشقت، پہنچنے میں ہوگی تو بے حد مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی۔ پہنچنے میں ہوگی تو بے حد مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی۔ اللہ جب ملے گا تو دونوں جہان پا جاؤ گے اور اپنی تمام خباثتوں سے نالاں اور گریزاں اور نفور اور پریشاں اور نادمہ ہو جاؤ گے۔ زندگی ضائع کرنا خالق زندگی کے ساتھ بے وفائی ہے۔ اللہ نے زندگی گناہوں میں ضائع کرنے کے لیے نہیں دی ہے، اپنی دوستی کی ہمواری کے لیے دی ہے کہ زندگی سے جاؤ، خون آرزو کرو، تقویٰ سے رہو تو میری اپنی غلامی پر میری دوستی کا تاج رکھ کر آؤ گے۔ چند روز کی زندگی ہے، جلدی کوشش کر لو، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ ہر عمر میں اللہ بلاتا ہے تاکہ کسی کو اپنی عمر میں نادانی نہ ہو۔ بچے بھی قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں، جوان بھی سوئے ہوئے ہیں، ادھیڑ بھی سوئے ہوئے ہیں، ہر عمر کا آدمی قبرستان میں پاؤ گے، تاکہ کسی عمر والے کو اپنی زندگی کی لمبے ہونے کا گمان فاسد نہ پیدا ہو۔ آپ بتاؤ کہ یہ نفس کی حرام آرزو کا مزہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی دوستی میں جو خالق لذت دو جہاں ہے۔ اب اختر کا شعر سنو، لذت دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے، میرا اختر کا شعر یہ۔ آج ہمارے کہاں ہے؟ اچھا، لذت دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے، اور مجھ کو تمہارے نام سے لذت دو جہاں ملی، لذت دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے،
اور مجھ کو تمہارے نام سے لذت دو جہاں ملی. یہ لذت کا احساس موقوف ہے خون آرزو پر. جتنا دل مجلہ ہوگا، جتنا دل غم اٹھائے گا، اتنا ہی دل میں احساس حلاوت ایمانیہ بڑھتی چلی جائے گی. جب نمونیا ہو، نمونیا، بلغم سینے میں ہے، کھانسی آ رہی ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، اس ظالم کو شربت روح افزا کا مزہ آئے گا؟ خانے کے کیڑوں کو اللہ تعالیٰ کے تجلیات سے کیا مانوس ہو سکتے ہیں؟ اور وہ کیڑا انگور کا جو پتا کھا رہا ہے، وہ انگور کھانے والا کیڑا جو آگے بڑھا ہوا ہے اور پتوں سے صرف نظر کر کے آگے بڑھ گیا اور انگور کے اوپر بیٹھ کر رس چوس رہا ہے. دونوں کیڑوں میں فرق ہے تو دونوں انسانوں میں بھی فرق ہے، جو دنیا سے لپٹے ہوئے پتے چوس رہے ہیں اور جو اللہ والے کی محبت کا رس چوس رہے ہیں. تو مہاراجا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ دنیا کے مزوں میں غفلت والا یہ پتا چوس رہا ہے، اور جو انگور کا کیڑا آگے چلا گیا اور انگور پر بیٹھا ہوا رس چوس رہا ہے، یہ ظالم پتا والا کیا جانے، اس کو لاپتہ ہے. اس کے پتے سے بھی لاپتہ ہو جاؤ. اب یہ انگور کے کیڑوں کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک جو پتا چوس رہے ہیں مگر انگور کی فکر بھی ہے ان کو، لہذا پتے میں بہت زیادہ ڈوبتے نہیں ہیں، وہ ہلکا سا چوس رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ کیڑوں میں کوئی مرشد آئے اور مجھے میری گردن سے مجھے یہاں سے اکھاڑ لے، پتوں سے، اور اکھاڑ کر اپنی قوت پرواز سے لے جا کر انگور پر بیٹھا لے. منتظر ہیں، وہ مشتاق ہیں، انتظار میں ہیں. لیکن بعض کیڑے ایسے بھی احمق و گدھے ہیں کہ وہ پتا چوسنے میں اتنے غرق ہیں، چپٹے ہوئے ہیں کہ مرشد ان کو اکھاڑنا چاہتا ہے مگر وہ مرشد کے ساتھ اڑنا نہیں چاہتے. ان کو اپنے تمام وہی غلاظت اور لیٹرین اور سناڈیس کے چکر میں رہتے ہو، کیونکہ ایک زمانہ سنڈاس میں رہ چکے ہیں. لیٹرین کی بدبو ان کے رگ رگ میں پیوست ہو چکی ہے. خدا تعالیٰ اس خباثت کے مقام سے ہمیں نفرت شدیدہ دے دے، ہر گناہ سے نفرت شدیدہ دے دے. کیا کہیں، الفاظ نہیں ہے. بس کاش کہ اللہ تعالیٰ ہی کے فرمان پر ایمان لا کر اسی کو اختیار کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے چین کا اپنی ذکر و یاد بتایا ہے، تو خود جب جن کے ذکر میں اطمینان ہے تو مذکور کیسا ہوگا، جن کا اسم ہمارے لیے دل کو چین دیتا ہے ان کا مسمہ کیسا ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ والے کچھ دن بن جاؤ، کم سے کم 40 دن کے لیے ارادہ کر لو کہ ہم 40 دن گناہ نہیں کریں گے. 40 دن اللہ کے قرب کا انگور کھا لو، پھر تمہاری مرضی، تم چاہو تو پتے پر لوٹ آنا تم. مگر ایک بھی نہیں لوٹا. کوئی ولی اللہ آج تک لوٹ کر دنیا مجاز پر واپس نہیں آیا جس کو اللہ کی خوشبو، اللہ کا مزہ مل گیا. اب اس حدیث کی شرح سن لو. اللہ کی محبت احسانی 4 عمل سے نصیب ہوگی، اور جب محبت مل جائے گی تو آپ کی قوت پرواز بڑھ جائے گی انشاءاللہ. پیٹرول آ جائے گا. کار میں جب پیٹرول آ جائے تو دھکے کی ضرورت ہے اس کو. دھکا دینے والوں سے بے نیاز رہتا ہے. 4 عمل اب حدیث کی شرح کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی 4 طریقہ تو اس حدیث میں ہے. میر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ عشق کی گولی، شیخ کے عشق کی گولی کا 4 طریقہ ہے، تو میر صاحب کو عشق شیخ سے بہت زیادہ مناسبت ہے. جبھی تو بیچارہ پڑا ہوا ہے، اس لیے بے چینی سے انتظار کر رہا ہے. تو نمبر 1 کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ضرور سے ضرور محبت اپنی دے دیں گے. نمبر 1، المتحابین فیہ وجبت محبتی، اللہ کی محبت ان کو واجب ہوتی ہے جو کسی اللہ کے اپنے مرشد اور شیخ سے اور اللہ والی محبت کی خاطر وہ دلوں میں محبت رکھتے ہیں.
آپس میں دل میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں. محبت کا مقام دل ہے. تو سمجھ لو کہ دل میں اللہ کی محبت آ گئی. نہ آئے تو اللہ سے مانگو کہ میرے جیب اور آستین میں کچھ نہیں ہے، آپ ہی دے دیجئے ہمارے دل کو ہمارے شیخ کی محبت. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے بزبان نبوت، حدیث قدسی ہے کہ والمتجالسین فیہا. پہلا طریقہ کیا ہے کہ کسی اللہ والے اور مرشد اور شیخ کی محبت مانگو جس سے آپ کی مناسبت ہو اور جس سے آپ کا خون کا تناسب اور روحانی گروپ مل رہا ہو. بلڈ گروپ ملانا ضروری ہے، یہاں روحانی گروپ ملانا ضروری ہے. اس کے بعد پھر اس کے پاس جایا بھی کرو، کیونکہ دل میں محبت ہے لیکن دل کے پاس پیر نہیں ہے کہ جو شیخ کے پاس جا سکے. قلب جو ہے، قلب جسم کے اندر تو رہتا ہے مگر اس کے پاس پیر نہیں ہے. وہ جسم کے پیر سے چل کر جاؤ تاکہ جسم کے اندر دل بھی بیٹھا ہوا چلے. تم چلو تمہارا دل بھی چلے، اور شیخ کے پاس بیٹھو تو دل اب تمہارے پیروں سے چل کر شیخ کے پاس دل حاضر ہو گیا. اس کا نام والمتجالسین فیہا ہے کہ تم اللہ والوں کے پاس، اللہ والی محبت کے پاس بیٹھو، اللہ کے لیے ان سے ملو، ملاقات کرو، تاکہ تمہارا قلب جو حامل مرشد ہے محبت کا وہ تمہارے پیروں سے چل کر شیخ کے پاس بھی پہنچ جائے. اور جب شیخ کا دل اور تمہارا دل آپس میں بیٹھنے سے مل جائے گا، دل سے دل میں دروازے اور کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں کہ دل تا دل یقین روزن بوت. جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ دلوں میں آپس میں روزن ہے، کھڑکیاں ہیں، روشن دان ہیں. اس کا نور اس کے دل میں، اس کا نور اس کے دل میں. دو تالاب مل گئے، اس کی مچھلی اس میں، اس کی مچھلی اس میں. پانی کا سرحد مل گیا، مچھلیاں منتقل ہو جائیں گی، اس کی اس میں، اس کی اس میں. اور جس میں کشش زیادہ ہوگی مچھلیاں اس میں زیادہ جائیں گی. اس لیے سب سے پہلے محبت قلبیہ کو بیان فرمایا، کیونکہ اگر دل میں محبت نہیں ہے تو پاس میں بیٹھنا مفید نہیں ہوگا، کیونکہ جسم ہوگا دل نہیں ہوگا. جیسے منافقین مسجد نبوی میں تھے مگر دل نہیں دیتے تھے، جسم سے ساتھ رہتے تھے. اللہ تعالیٰ کلام کی بلاغت دیکھو کہ قلب کی محبت کو پہلے بیان فرمایا تاکہ ساتھ میں بیٹھنا دل کی محبت سے جب ہوتا ہے تب فائدہ ہوتا ہے. ورنہ جسم چلے گا دل نہیں چلے گا. دل بھی ساتھ ساتھ چلے، اس کے اوپر سواری کیے ہوئے. اور جب بیٹھے گا تو دو دل مل جائیں گے، شیخ کا دل، مرید کا دل. پھر یہ کیا ہو جائیں گے؟ دل تو گمراہی کے دل سے نکل جائیں گے. جب اللہ والے مرشد شیخ کا دل، مرید کا دل مل جاتا ہے تو دل ہو جاتے ہیں، سمجھے آپ؟ اور پھر دل سے نکل آتے ہیں اور اللہ کے راستے کے بلبل ہو جاتے ہیں. گھوڑے شاندار چلنے والے. یہ ہے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. ہمت شیرانہ اور ہمت مردانہ اختیار کرو. مخنث بننے سے اللہ کا راستہ نہیں طے ہوگا. لیکن جنس بدل جاتی ہے. لومڑی بھی شیر کے ساتھ رہے اور شیر کی عنایت رہے تو معرومی فرماتے ہیں کہ جس لومڑی کی پیٹھ پر شیر کی عنایت کا ہاتھ ہو وہ لومڑی چیتے کا کلہ پھاڑ دیتی ہے. تو جب اللہ والوں کے ساتھ رہو گے تو حوصلہ ہی بلند ہو جائے گا ان کی صحبت سے، بشرطے کہ دل سے دل ملا لو.
پیٹ سے پیٹ مت ملاؤ کہ جو شیخ کھاتا ہے وہی میں بھی کھاتا ہوں، میں اس کے دسترخوان کا حاضر باش ہوں۔ یہ اس کا نام ڈاکٹر قرار مرحوم نے رکھا تھا۔ عجیب و غریب، کام چورنے والا حاضر۔ جب تقوی اور ہمت مردانہ کا مسئلہ آیا تو وہ کام ختم، کام چور، اور جب دسترخوان بچھا تو فوراً صف اول۔ جن کو نیند آ رہی تھی وہ ہر ڈش کو دیکھ رہے ہیں، بندہ حاضر نیند غائب۔ تو اللہ کا راستہ انشاءاللہ، اللہ والوں کی خدمت رائگاں نہیں جاتی، کبھی نہ کبھی رنگ ضرور لائے گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک باپ اپنے بچے کو لڈو کھلا رہا تھا، محلے کا ایک بچہ آیا کہ ہمیں بھی لڈو دو، کہا ہم تم کو نہیں کھلائیں گے، تم میرے بچہ نہیں ہو۔ تو بچے نے کہا کہ یہ آپ کا بچہ تو نہیں ہے، مگر آپ کے بچہ کا سچا دوست ہے، جگری دوست ہے، میں اسی کے ساتھ تو کھیلتا ہوں، اسی کے ساتھ پڑھتا ہوں، یہ میرا کلاس فیلو بھی ہے، جگری دوست ہے، ابا آپ اس کو محروم نہ کیجیے۔ تو ابا ہنستا ہے، ہنس کر کے اس کو بھی لڈو دیتا ہے، اور جبرن نہیں دیتا، پیار سے دیتا ہے کہ میرے بچے کا پیارا ہے، یہ بچہ تو میرا پیارا ہے مگر میرے پیارے کا یہ پیارا ہے۔ تو اللہ والوں سے تو دوستی رکھتے ہیں، اللہ ان پر بھی رحم کرتا ہے کہ اگرچہ یہ ظالم میرا پیارا نہیں ہے لیکن میرے پیاروں کا پیارا ہے، اس لیے وہ بھی پیارا بن جاتا ہے، لڈو پا ہی جاتا ہے۔ تو دو عمل ہو گیا نا بھائی، شیخ کے عشق کی گولی کے دو طریقے ہو گئے کہ شیخ کے پاس محبت کرو، دل سے محبت کرو، اور محبت کم ہو تو اللہ سے مانگو، اور دعا بھی کرو اس کے لیے، دعا سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ شیخ کے لیے کیا دعا کرو؟ اللہ میرے شیخ کے رتبے کو بڑھا دے، کہو اللہ میرے شیخ کے رتبے کو بڑھا دے، سر تاج زمانہ میرے حضرت کو بنا دے۔ یہ دعا میں اپنے مرشد کے لیے کرتا ہوں جس کا راز میں نے آج فاش کر دیا آپ کو۔ اللہ میرے شیخ کے رتبے کو بڑھا دے، سرتاج زمانہ میرے حضرت کو بنا دے۔ تو دعا کرنے سے اس کے دل میں شیخ کی محبت اللہ بڑھا دے گا۔ دو عمل ہو گیا نا بھائی کہ دل میں محبت رکھو، مگر دل اگر دور رہے گا تو دل کے پاس پیر نہیں ہے، ہمیشہ دور رہو گے، دل ہمیشہ دور رہے گا۔ جسم سے چلو، دل اندر بیٹھا ہوا رہے گا، اور دل بھی شیخ کے پاس حاضر ہوگا بواسطے جسم اور بدن۔ اب دل سے مل جائے گا انشاءاللہ، دلدل گناہوں کے دلدل سے پاک ہو جاؤ گے، بعضے فوراً اور بعضے آہستہ آہستہ۔ اگر 1000 بدنظری کوئی کر رہا ہے اور کسی اپنے مرشد کے پاس بیٹھنے سے اور وقت لگانے سے 1000 کے بجائے وہ 800 ہو گیا، 500 ہو گیا، تو کیا فائدہ نہیں پہنچا؟ 105 بخار چڑھا ہے، اگر کسی حکیم کے کیپسول سے 104 ہو گیا، فائدہ نہیں ہوا؟ تو 105 بدنظری کرنے والا اگر 104 ہو جاتا ہے تو بھی تو فائدہ ہوا، ٹمپریچر تو کم ہوا شہوت کا۔ پھر انشاءاللہ 1000 بدنظری 500 میں کنورٹ ہوگی، منتقل ہو جائے گی، پھر ایک دن 100 رہ جائے گی، پھر 50 رہ جائے گی۔ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک بدنظری سے بھی موت نظر آئے گی، بالکل مچھلی کا مزاج ہو جائے گا، جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے باہر نہیں جانا چاہتی، اسی لیے اللہ سے ایسا دل چپک جائے گا انشاءاللہ تعالی کہ ایک سیکنڈ بھی حرام لذت لینے کی حوصلہ اور ہمت بھی نہیں پاؤ گے۔ لیکن آہستہ آہستہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے دن سے ہم شیخ کے ساتھ ہیں، ابھی تک بدنظری گئی نہیں، کم تو ہو رہی ہے نا، یہ تو دیکھو تعداد میں کمی ہو گئی یا نہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک چور نے توبہ کی، مرید ہو گیا۔ جب اس کا دل چوری کو چاہتا تھا تو اس کا جوتا ادھر، اس کا جوتا ادھر، نمازیوں کا جوتا ادھر ادھر کر دیتا تھا، اور سب لوگ پریشان۔ مولانا گنگوہی نے فرمایا کسی بچے کو مقرر کرو، دیکھو کون ایسی حرکت کرتا ہے، دیکھا تو وہی چور تھا۔
حضرت نے بلایا کہ تم نمازیوں کا جوتا ادھر ادھر کب کیوں کرتے ہو؟ اس کا حضور کئی برس سے چوری کرنے کی عادت تھی، جب چوری کرنے کے لیے دل تڑپتا ہے تو میں جوتا ادھر ادھر کر کے تھوڑا سا چوری تو نہیں کرتا، ہیرا پھیری کر دیتا ہوں۔ اس لیے نفس ظالم سے آپ نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے، پہلے چوری کی عادت چھوڑو، توبہ کرو، پھر کچھ دن ہیرا پھیری کر لے تو گھبرانا مت۔ گھبرانا مت، مایوس نہ ہونا، ایک دن اللہ پر جان دینے کا حوصلہ پاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھو، یہ راستہ نا امیدی کا نہیں ہے، بے شمار امیدوں کے آفتاب ہیں اللہ کے راستے میں۔ کوئی نا امیدی مرو امید ہاس، نا امیدی کے راستے مت جاؤ، بے شمار امیدیں ہیں۔ کوئی سوئے تاریکی مرو خورشید ہاس، وہاں رومی فرماتے ہیں اندھیرے میں مت جاؤ، اللہ کے راستے میں بے شمار امید ہیں، ایک دن آئے گا انشاءاللہ۔ آہستہ ابھی فی الحال جب تک ہیرا پھیری کی نوبت ہے، استغفار اور توبہ اور ہیرا پھیری کے بعد اشک باری اور آہوزاری کر کے یاری حاصل کرتے رہو اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن ایک دن انشاءاللہ ضرور رحم آئے گا سرکار کو، بڑی سرکار کو رحم آئے گا کہ ظالم نے چوری سے توبہ کی، اب ہیرا پھیری سے بھی معافی مانگ رہا ہے، اشک باری کر رہا ہے، اب میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہیرا پھیری سے بھی پاک کر دو۔ تو دو طریقہ ہو گیا، تیسرا طریقہ کیا ہے؟ پہلے دل میں محبت مانگو، پھر دل کو لے جاؤ شیخ کے مجلس میں، اپنے پیر سے چل کے جاؤ، دل کے پیر نہیں ہے، خود جاؤ تو دل بھی جائے گا ساتھ ساتھ، اور اس کا دل تمہارے دل سے آپس میں ملاقات کرے گا، اور انشاءاللہ جو شیخ کے قلب میں انوار و تجلیات الہیہ متواترہ واضحہ بازغہ ہیں، اس کا عکس آپ کے قلب پر پڑے گا۔ آپ دیکھتے ہیں جب کسان کا غلہ درختوں کے سائے سے نہیں اگتا تو درخت کاٹ دیتا ہے، پھر گندم ہونے لگتا ہے سورج کی شعاؤں سے، کیونکہ سورج کے سائے سے غلہ نہیں پیدا ہو رہا تھا، تو اس نے سوچا درخت کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا ہمارے گندم میں ہے، تو درخت کاٹ دیتا ہے، پھر سورج کی روشنی جب پڑتی ہے تو وہاں غلہ اگنے لگتا ہے۔ تو اپنے نفس کو مٹاتے جاؤ اور شیخ کی تجلیات کا روشنی اپنے اوپر لاتے جاؤ، انشاءاللہ آپ کی دل کی زمین میں غلہ اللہ کی محبت کا پیدا ہونے لگے گا۔ کسان کہتے ہیں کہ یہاں ہم درخت کا سایہ مار گیا، اس لیے اس سال میرا غلہ نہیں ہوا، اس درخت ہی کو اکھاڑ دو جو اللہ کے راستے میں حائل ہے۔ تو متحابین پہلے بنو، پھر متجالسین بنو، یعنی محبت پہلے اللہ کی مانگو، پھر مرشد کے پاس بیٹھو، تجالس کرو، اس کے بعد پھر کیا کرو؟ والمتظاہرین فیہا، ایک دم ہی نہ رہ جاؤ کہ دکان ہی فیل ہو جائے اور بیوی بچے بھوکوں مرنے لگے تو خانقاہ کی بدنامی ہو جائے گی، سب لوگ منع کریں گے، بیوی بھی ٹانگ پکڑے گی مت جاؤ ایسی خانقاہ۔ متظاہرین زیارت کر کے پھر گھر آ جاؤ، زیارت کہتے ہیں آنا جانا، وہیں نہ رہ جانا، آنا جانا وہیں نہ رہ جانا کہ اب خانقاہ سے وہیں نکلنے کو دل نہیں چاہتا، اب بیوی بچے کیا کریں گے؟ پھر یہ تصوف نہیں، تصوف کہتے ہیں اللہ کا حق بھی ادا کرو، مخلوق کا بھی حق ادا کرو۔ اب دیکھیے کیا لفظ ہے بلاغت علوم کے، دیکھو متظاہرین، زیارت کرتے رہو اللہ سے کے لیے جن سے محبت ہو، جاؤ بیٹھو، مگر زیارت کا لفظ یاد رکھو، آنا جانے کا نام زیارت ہے، وہیں رہ جانے کا نام زیارت نہیں ہے کہ وہیں مزار بنا لو، آنا جانا رکھو۔ اور جب شہروزہ لگے سندھ بلوچ میں، گلستان جوہر میں، یا یہاں کہیں بھی، یا جیسے لاہور میں اجتماع ہو رہا ہے 3 دن کا، 1, 2, 3 اکتوبر، تو جن کے پاس ریل کا کرایہ ہو وہ ریل سے جائیں، اور جن کے پاس جہاز کا کرایہ ہو جہاز سے جائیں، اور جن کے پاس نہ جہاز کا کرایہ ہو نہ ریل کا، وہ چپ چاپ یہیں بیٹھے اللہ سے روتے رہیں کہ ہم نہیں جا سکے، لہذا لاہور کا مال آپ یہیں بھیج دیجئے ہم کو۔ اللہ یہیں بھیج دے گا،
جب لاہور میں جو کھائیں گے وہ رزق یہاں والے کراچی میں کھائیں گے، دعا اور آوازاری کی برکت سے۔ اس کے بعد اب ایک طریقہ اور رہ گیا جو تقریر اب ختم ہو رہی ہے، والمتبادلین فیہا، اور ایک دوسرے پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ موٹر سائیکل سے آئے گا تو پیٹرول خرچ کرے گا، کار سے آئے گا تو بھی پیٹرول خرچ ہوگا، اور پیدل آئے گا تو اس کے جسم کی طاقت فدا ہوگی، یہ بھی خرچ ہے۔ ينفق بعضهم على بعض، اس کی شرح ہے، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو کچھ ابھی خانقاہ میں خالی مفت کی مت کھاؤ، اپنا بھی کبھی لاؤ، کیونکہ میرے مشاہدے میں ہے بعض لوگ سندھ بلوچ میں ناشتہ کھاتے ہیں اور پیسہ اور اپنا ناشتہ کبھی نہیں لاتے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مفت کی پیتے تھے ہم، مفت کی پیتے تھے ہم، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری مفت خوری ایک دن۔ اصل میں غالب کا شعر تھا، قرض کی پیتے تھے ہم لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، یعنی ایک دن قرض والا پکڑے گا، پٹائی کرے گا۔ لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ ہر مومن کوشش کرے کہ میرا بھی تھوڑا سا میرے مسلمان بھائی کھا لیں، نہ ہو تو ایک بسکٹ کا ڈبہ ہی لے لیا۔ کراچی میں ایسا تو کوئی گیا گزرا نہیں ہے، ایک ڈبل روٹی لے لی، ایک کھجور لے لی۔ کوشش کرو کہ ہمارا کسی بھائی کے پیٹ میں پہنچے۔ اس سے میں حوصلہ سکھا رہا ہوں۔ میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ چندہ مانگنے میں مولوی بھی چندہ دے، اگر 3000 تنخواہ ہے تو 10 روپیہ دے سکتا ہے، طالب علم بھی 2 روپیہ دے سکتا ہے، 100 روپیہ اگر وظیفہ ملتا ہے تو 5 روپیہ وہ بھی دے سکتا ہے۔ 95 کھاؤ، 95 میں رہو، 100% کیوں نکلتے ہو؟ کوئی محروم نہیں رہ سکتا۔ میں تو الحمدللہ آپ کو سلطنت برخ دیتا ہوں کہ نظر بچاؤ ایسی شکلوں سے جو آپ کے قلب میں سلطنت بلخ کی متبادل ہو، تو قیامت کے دن سلطان ابراہیم اٹھیں گے آپ انشاءاللہ، ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ مسکین سے مسکین کو سلطنت بلخ دیتا ہوں، تھوڑی سی میری دولت تھوڑی نہیں لوٹاتا ہوں، سلطنت بلخ تقسیم کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان سلطان بلخ بن سکتا ہے۔ ایسی شکلوں سے نظر بچاؤ جو آپ کے دل میں متبادل سلطنت بلخ ہو، تو قیامت کے دن آپ سلطان بلخ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے ایسی شکل سے نظر بچایا جو اس کے قلب میں سلطنت بلخ کی متبادل، لیکن ایسی شکل جو سلطنت بلخ کی متبادل نہ ہو اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ورنہ کہو بھائی آج تقریر میں سلطنت بلخ جیسی تو نہیں، ارے میاں زہر تھوڑا بھی نہ کھاؤ، زہر تھوڑا بھی نقصان دہ ہے۔ اللہ کو ذرہ برابر ناراض کرنا خلاف دوستی ہے، یاد رکھو اس کو۔ اسی لیے اکابر ہمیشہ مکروہ سے بھی بچتے ہیں، حرام سے بچنا تو ہر مسلمان کا کام ہے۔ اللہ والے مکروہ سے بچتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مکروہ کی تعریف کیا ہے؟ المکروہ ہوا ضد المحبوب، مکروہ محبوب کا ضد ہے۔ تو جب مکروہ کام کریں گے تو محبوب کیسے بنیں گے اللہ کے؟ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔